شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا خلاصہ۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق کے تقوی، ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی نعمت کی ناشکری نہ کی جائے۔ نمبر 3، امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں بلکہ اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار امت میں سے ہو اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط پوری کرے۔ آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت یہ 3 خصوصیات پر عمل کرتی رہے گی، یعنی جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ نمبر 4، منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔
دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ نمبر 5، منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین اور اتباع استقامت ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور غالب رہیں گے۔ نمبر 6، غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے، جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شدھ بدھ اور سمجھ رکھنے والے اور واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہپوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر کو آمنے سامنے کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رمات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد ابن ولید، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے، انہیں سنہرا موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے جبل الرمات پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ سے حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کر دی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر
اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ میں اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و یقین اور عزم و وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صبر، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2، مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3، مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نمبر 4، تقوی، یعنی ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سورہ نساء، سورہ نساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورہ نساء کبریٰ یعنی بڑی سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورہ نساء قصریٰ یعنی چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین یعنی نساء سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے، اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازدواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا، اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی لعنتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی لعنتی تہذیب کے ہمنوا دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 3، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت
نسبت اور مساہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔